السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے عورتوں کے ساتھ مخصوصی اسلامی آداب، یعنی کہ یہ جو خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے کہ یہ ان آداب کو انہیں چاہیے کہ ان آداب کو یاد کر لے اور اس پر خاص توجہ دے اور اس پر عمل کرے۔ تو یہ خاص کر ہماری بہنوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی حضرات جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، بالکل دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو بیوی ہو اسے اس چیز کی دعوت دے، اس چیز کو بتائے اور انہیں کہے کہ اس پر عمل کرے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دیکھیں عورتوں کے ساتھ مخصوصی اسلامی آداب۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں، مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ راستے پر چلیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد جا رہا ہے تو ایسا لگے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے، تو اگر کوئی مرد آ جائے تو آپ سائیڈ لے لیں، تو مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں۔ راستوں کے درمیان سے نہ گزرے، کیا مطلب کہ راستہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ سے، درمیان کے معنی ہوتا ہے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درمیان، تو بیچ سے نہ گزرے بلکہ کناروں پر سے چلے، یعنی کہ آپ دائیں، مطلب جس جگہ میں، جس کنٹریز میں جہاں پر چلنے کا جس طریقے سے ہوگا، چاہے تو لیفٹ چاہے تو رائٹ، تو اسی طریقے کو آپ اپنائیں اور کنارے سے چلے، چاہے وہ داہنا ہو چاہے وہ بایاں کنارہ ہو، لیکن کنارے سے چلے، بیچ سے نہ پھرے۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے، یعنی کہ کیا بتایا گیا کہ چاندی کے ہی زیور پہنے، سونے کا زیور نہ پہنے۔ آگے آئے گا، یہ دیکھیں، جو عورت شان یعنی کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی تو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا، یعنی کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے آپ سونا نہ پہنیں، آپ چاندی ہے تو چاندی سے کام چلائیں۔ عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو نہ آئے۔ مطلب یہ کہ جب ہم مہندی لگاتے ہیں تو اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن بہت معمولی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس کا رنگ جو ہے ابھر کر آتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو نہ آئے، یعنی آگے بریکٹ میں لکھا جا رہا ہے یعنی بہت ہی معمولی خوشبو ہو۔ اگر باریک دوپٹہ ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لے، ہے نا، باریک دوپٹہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم جب بھی لے چادر کی طرح لے، ہے نا، اور ویسے بھی ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو پورا اوپر سے نیچے ڈھک لے، ہے نا، تو جب ہم نقاب پہنے تو اوپر سے نیچے ڈھک لے۔ اب نقاب کا بھی جو دوپٹہ ہے وہ باریک نہ ہو، وہ موٹا رہے، ٹھیک ہے، باریک ہونے سے پھر آپ کا گلے کا حصہ دکھتا ہے، پیچھے آگے گلے کا حصہ دکھتا ہے، کانوں کا جو حصہ ہے دوپٹہ باریک ہونے سے دکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہ دیکھے، تو دوپٹہ موٹی ہونی چاہیے۔ بجنے والا زیور نہ پہنے، یعنی کہ ہاتھ میں کوئی چوڑیاں ہیں جس میں گھنگرو لگی ہے، یا پیروں میں پائل پہنا ہوا ہے آپ نے اور اس میں گھنگرو لگی ہوئی ہے اور وہ بج رہے ہیں جب آپ روڈ پر سے گزر رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے غیر محرم مرد آپ کو گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں، اسی لیے بتایا گیا کہ بجنے والا زیور جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، یعنی کہ جب ہم گزریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز بجے گی تو لوگ دیکھیں گے، تو ایسی چیزیں نہ پہنے۔
बारीक कपड़ा ना पहने, बारीक कपड़ा ना पहने, ये भी आप भी जानते कि बारीक कपड़ा पहनेंगे तो अंदर का बदन नजर आएगा, तो बारीक कपड़ा पहनने से मना फरमाया गया है। जो औरतें मर्दों की शक्ल व सूरत इख्तियार करे उन पर अल्लाह की लानत है। मतलब ये कि मर्दों की शक्ल व सूरत यानी कि बाल आपको मर्दों की तरह आपने कटवा लिया है, या पैंट और शर्ट पहनी हुई है, या जीन्स पहनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मर्दों की मुशाबहत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को करने से मना फरमाया गया है। तो रास्ते के किनारे से चले, खुशबू ना लगाएं। बाज़ औक़ात हम परफ्यूम मार मार कर निकल रहे होते हैं बाहर। याद रखें, हदीस पाक में आया है कि, और कुरान में भी इसका जिक्र है कि अल्लाह ने फरमाया जो खुशबू डालकर जो लड़कियां या हमारी माएँ और बहनें जो बाहर जाती हैं उसे बताया गया कि वो ज़ानी है, वो ज़ानी। तो कितनी बड़ी बात, इस जुमले पर गौर करना चाहिए। तो खुशबू लगाकर बाहर ना निकले। जाहिर बात है अगर खुशबू फैलेगा लोग आपकी तरफ देखेंगे, तो बताया गया कि खुशबू इस्तेमाल ना करें, बारीक कपड़ा ना पहने, है ना, और बजने वाला जेवर ना पहने। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी आप घर से बाहर जाएं अपने आप को मुकम्मल ढक ले और किनारों से चले। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि औरतों को किनारे से चलने के लिए बताया गया, इसकी तंबीह की, तो फिर औरतें इस तरीके से चलने लगी कि गोया वो दीवार में ही चपक जाएंगी। तो पहले किस तरह अमल किया जाता था, और आज हम और आप अगर एक बात को सुनते हैं तो दूसरे कान से हम, एक कान से सुनकर दूसरे कान से हम निकाल देते, उस पर अमल नहीं होता, खाली सुन रहे हैं, अमल हो ही नहीं रहा। तो अल्लाह से दुआ करें कि आप जो भी चीज़ सीखें उस पर दो नियत होनी चाहिए। पहली तो ये कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी से पता कर रहे हैं तो उस पर आप अमल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस पर उसको आप दूसरों तक फैलाएं, दूसरों तक पहुँचाएं, या उस चीज़ की दूसरों को दावत दें। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और दूसरों को दावत देने की भी तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो मखसूस इस्लामी आदाब है इसको आप याद करें, दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।